بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا ابراہیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین، علماء گرامی قدر، میرا خیال ہے کہ 2-3 سال سے مسلسل مولانا مفتی سلیمان صاحب کی دعوت پر میں یہاں مدرسے میں آ رہا ہوں۔ حسن اتفاق، پھر ان کا حسن طلب، پھر صرف خلوص نہیں بلکہ حسن خلوص، بہت سی چیزیں مجھے یہاں لے آتی ہیں۔ آج محترم صاحبزادہ ساجد الرحمن صاحب بخوبی جانتے ہیں، یہ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، اور میں نے آج ان کو وہاں بھی بتایا کہ میں نے وہاں جا کے ایک مشاعرہ بھی، سلام کا مشاعرہ تھا، وہاں بھی میں نے شرکت کی، 25-30 شعراء تھے۔ مغرب کے وقت فارغ ہوئے، پھر میں گھر گیا، پھر وہاں سے یہاں پہنچا۔ اب لوگوں نے یہاں کیا کیا بیان کیا، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کا ذوق سماعت کیا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو، جو انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے پوری عالم انسانیت کو ایک مزاج بخشا، ایک ذوق دیا، شعور دیا، عقل عطا فرمائی، اس نے آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین، شافع المذنبین، فخر المرسلین، رحمت للعالمین، سید الساجدین، سید المتواضعین، صاحب لواء الحمد، صاحب مقام محمود، صاحب قرب قاب قوسین، نبی الحرمین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عظیم اور آخری پیغمبر پر جو کتاب نازل فرمائی، اس میں جو ارشادات فرمائے ان کا کسی خاص دور سے محدود تعلق نہیں ہے کہ وہ صرف مشرکین مکہ کی تعلیم کے لیے وہ کتاب اتری یا صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، نہیں، وہ عالم انسانیت کے لیے نازل کی گئی، جو قیامت تک انسان آنے والا ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرے گا اور کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بیان فرمائے، یوں تو ہر دور میں تمام انبیاء اور مرسلین پر جو صحائف کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں جو احکام نازل ہوئے، ان میں بھی فطرت انسانی سے ملتے جلتے، یعنی ایسی نامانوس چیزیں جسے ذہن انسان ابا کرے، انکار کرے، کوئی ایسی چیز کسی کتاب میں اللہ نے نہیں اتاری، بلکہ جو انسان کا مزاج رکھا، تو جو مزاج رکھتا ہے، جو چیز بناتا ہے، اس کے خواص وہی جانتا ہے کہ اس میں صلاحیت کیا کیا ہے، وہ کس چیز کو قبول کر سکتا ہے اور کن چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بیان آج تک فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بیان فرمایا جناب آدم سے لے کر، وہ انسان کی مزاج، انسانی مزاج کے قریب تر بات کہی۔ جو انسان ہوگا وہ اس کو، اس حکم کو، اس بات کو اپنے قریب تر محسوس کرے گا، جو انسان ہوگا، کیونکہ اللہ نے مخاطب انسانوں کو فرمایا ہے نا، تو وہ انسان بھی ہیں جن کو اللہ نے انعام کل انعام فرمایا کہ یہ جانور ہیں، ان کی شکلیں صورتیں تو انسانوں جیسی ہیں، لیکن یہ بل ہم اضل و سبیل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ مخاطب نہیں ہے، انسان۔ اس میں جو اللہ نے ارشادات فرمائے ہیں، میں نے ایک آیت یہاں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا سنوانا چاہتا ہے، آپ کو کیا سنوانا چاہتا ہے، کیونکہ میں قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے۔ قبلہ سعادت صاحب نے بڑی عمدگی سے دور حاضر کے مقتضیات اور دارالعلوم اور وہ ادارے جو علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے متعلق جو انہوں نے قیمتی آراء سے ہم سب کو نوازا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ میں موقع کی مناسبت سے ان چیزوں کو بھی بیان کروں گا موقع کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ کاف ہے، چونکہ سورہ یونس کا یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے سورہ یونس سے ہے اس کا تعلق، تو پتہ تو چلتا ہے کہ نبی مخاطب ہے، اور پھر چونکہ حضور پر اترا ہے تو رسول اللہ مخاطب ہیں، لیکن اور پیچھے جو آیات ہیں سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء مخاطب ہیں، لیکن یہاں اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ گویا معاذ اللہ کسی نبی کا یا سید الانبیاء کا معاذ اللہ یہ عقیدہ تھا
جس کی اللہ اصلاح فرما رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے طبقہ انبیاء کو عالم انسانیت کے لیے مصلح بنا کر بھیجا ہے۔ وہ عالم انسانیت کے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، نہ یہ کہ ان کو مخاطب کر کے پہلے ان کی اصلاح کی جائے۔ معاذ اللہ، وہ پہلے گمراہ تھے، یہ بات نہیں ہے۔ بات جب ذہن نشین کی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مولانا سلیمان صاحب یہاں کے مدرس ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم و فضل ہیں، ایک عمر انہوں نے کتابوں کی دنیا میں گزاری ہے۔ ان کے شاگردوں کے ذہن میں اگر کوئی بات پورے وثوق کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ ہم نے ذہن نشین کرنی ہو تو ہم اگر سب کو ایک ایک جملہ کہہ کر ان کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں تو شاید بہت لمبا عرصہ اس پر لگے کہ ان کے ذہن نشین ہو، کہ وہ بات سمجھ پائیں یا اس کی اہمیت کو، افادیت کو وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو اگر ہم مفتی صاحب ان کے جو استاد ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ دیں سب کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں اگر مفتی صاحب کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ دی جائے تو شاگرد ان کے کانپ جائیں گے، کانپ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہمارے استاد محترم کو مخاطب کر کے کہی گئی۔ تو اس بات کی اہمیت خود بخود ان کے قلوب میں اتر جائے گی، ان کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو ایک مصیبت آپ کی جان پر پڑی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی پریشان ہے، اگر وہ انسان خود پریشان ہے تو۔ اگر خوش ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے۔ جی میں کیوں کہوں کہ صدمے دشمن کی جان پر ہیں جب اپنی جان پر ہیں، سارے جہان پر ہیں۔ جب اپنی جان پر ہیں، سارے جہان پر ہیں۔ دل خوش ہو تو کوئی میت گزر رہی ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے کانپتا ہے، لیکن اندر اس کا خوش ہی رہتا ہے کہ آج مجھے پیسے ملے ہیں، فلاں چیز میں مجھے حاصل ہوئی ہے، تو اس کا غم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہنستا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غمگین ہو تو بارات بھی گزر رہی ہو تو اس پر اس کی خوشی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی دنیا ہے دل کی۔ مرزا بے دل کہتا ہے، ساتھ ساتھ چلوں گا، درون تست اگر خلوت و انجمن، اگر کوئی خلوت ہے، کوئی محفل ہے، کوئی خلوت ہے تو تیرے دل کے اندر ہے۔ درون تست اگر خلوت و انجمن، بروز خیش کجا می روی جہاں خالی۔ محفل تمہارے اندر ہے، اپنی دنیا کے من کی دنیا کو چھوڑ کر، اندر کی دنیا کو چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ یہ جہان تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہان تو خالی ہے۔ غم آپ کے اندر ہے تو ساری دنیا غمگین ہے۔ اگر آپ کے اندر خوشی ہے تو ساری دنیا خوش ہے۔ تو آپ کی دنیا اگر آباد ہے، یہی صوفیاء نے سکھایا۔
یہی صوفیوں نے سکھایا۔ پہلا جواب سردار صاحب جو فرما رہے تھے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کی دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے، اندر کی آبادی ختم ہے، یہ باہر کی آبادیاں ہیں، یہ آبادیاں نہیں ہیں، آبادی اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے؟ ہم سوچیں کیا ہم اس ارشاد گرامی کے مطابق اپنے دل کے سکون کا کوئی سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا ہے کبھی؟ ہم تو دنیا کی طلب میں ہیں، کیا آپ کیا میں، دونوں ہیں غرض غلام، تو کیا میں کیا، دونوں ہیں ہوس غلام، تو کیا میں کیا، دونوں کی خرد ہے خام، تو کیا میں کیا، دونوں کی خرد ہے کام۔ تو ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں۔ تو اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مخاطب جو کیا جاتا ہے وہ کسی اہمیت والی بات کو دل میں جاگزی کرنے کے لیے بڑی شخصیت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو ایک نبی کو یا طبقہ انبیاء کو کہیں بھی اگر اللہ نے مخاطب کیا ہے کسی آیت میں تو سمجھانا وہ امت کو چاہتا ہے۔ مراد امت کی اصلاح ہے، نبی کو تو اس نے سکھا دیا پہلے ہی۔ مزید تاکید کے لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے انسان اگر تجھے اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے، پکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے بغیر جس نے تجھے پکڑا ہے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، صرف وہ ہے۔ اللہ نے مسلمان کو انبیاء کے حوالے سے یہ عقیدہ بخشا، عطا فرمایا کہ نفع و ضرر کا مالک صرف وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ تم نے اگر اپنی جان مصیبت سے چھڑانی ہے تو اس کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے دست طلب دراز کرو۔ تو اگر اس کی مشیت میں ہے اور وہ چاہتا ہے تمہاری آہوزاری اس نے قبول فرما لی تو وہ ضرر سے تمہیں بچا دے گا، بچانا اسی نے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کسی بھلائی سے نوازنا چاہے، کرم نوازی فرمانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے فضل اور کرم کو اپنے بندوں میں جہاں جس نسل کا، جس رنگ کا، جس زبان کا، جس لہجے کا کوئی انسان ہے، جس کو جہاں جس وقت جتنا پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا کر رہتا ہے۔ یہ کیسا نسخہ ہے عقیدے کا جو انبیاء کے توسط سے امت کو بخشا جا رہا ہے۔ دوائی بیمار کھاتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ایک شخص کو مریض بنا دیا، تکلیف اس کو دی، کوئی مرض ہے اس کو، تو دوا کیا ہے؟ اس میں شفا ہے۔ چونکہ انسان مریض ہوتا ہے تو دوائی اس لیے اس کو کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔ مزید بیمار ہونے کے لیے تو دوائی نہیں دیتے نا،
شفا یاب ہونے کے لیے دوائی کھلائی جاتی ہے. میرے ساتھ آپ چلیں, وہ دنیا بھی میں لاؤں گا. ذرا یہ بات سنیں, وہ اللہ کے فضل سے میرے پاس بڑا مال ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ باتیں بھی سنیں, یہ عقیدہ ہے. تو دوائی انسان کیوں کھاتا ہے؟ شفا حاصل ہو. کیا سب بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ بولے بھائی, دوائی تو شفا کے لیے کھا رہے ہیں نا, تو دوائی میں شفا بھی اس نے ڈالی ہے. دوائی میں شفا بھی وہی ڈالتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کئی بیمار وہ دوائی کھائیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں, اور کئی کھائیں تو وہ الٹا ان کے حق میں زہر ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے. حالانکہ اس دوائی کی جو خاصیت ہے شفا والی, وہ خاصیت نہیں بدلتی. یہ آپ نہ کہیں کہ جناب دوائی غلط ہے, دوائی صحیح ہے لیکن وہ شفا دینا نہیں چاہتا. شفا دینا نہیں چاہتا تو آپ 1000 دوائی کھاتے رہیں. لیکن ثابت ہوا کہ دوائی بھی, اس میں بھی شفا نہیں ہے. شفا اس کے حکم میں ہے, اس کی توجہ میں ہے, اس کی مشیت میں ہے. جی, تو خواص بدل دیتا ہے, خاصیت بدل جاتی ہے. حالانکہ مزاج اس کا اور ہے دنیا میں ہمارے سامنے. لیبارٹری میں آپ چیک کرا لیں, دوائی ٹھیک ہے, لندن کی, امریکہ کی, چلو جی پاکستان میں ردی دوائیاں ہوتی ہیں. آپ لندن اور امریکہ والے نہیں مرتے؟ اگر خالص دوائیاں ہی اگر شفا دیں تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو تو کبھی مرنا ہی نہیں چاہیے. مرنا تو غریب کا حق ہے. لیکن میں عجیب بات کہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے دوائیاں بڑی بڑی کھاتے ہیں یہ جلدی مرتے ہیں. لیکن غریب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے جتنی مجھے زندگی دینی ہے, میرے پاس دوائی تو نہیں ہے, تیرے کرم پر چل رہا ہوں. اچھا میرا بھروسہ کیا ہے, لے تجھے 100 سال کی عمر دیتا ہوں. تو کیا ہے, یعنی دوائی میں بھی شفا نہیں ہے. دوائی میں, لیکن وہ اگر شفا دے نہ دے تو دوائی میں مجرب, دوائی میں بھی شفا نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہے تو کملی والے کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے. اصل صاحب نے اردو میں وہ خطاب کیا ہے تو میں اسی کو تسلسل کو چلیں گے. اچھا چلیں, بہرحال آئے کہ وہ اپنے وقت پہ ہر چیز آتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوائی میں جو مجرب اور لیبارٹری کی آزمودہ دوائی ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ دوائی میں کوئی نقص نہیں, لیکن اللہ نے شفا اٹھا لی. اور جس چیز میں کوئی شفا نہیں ہے, لعاب دہن میں شفا ہے؟ بولے نہیں ہے. لیکن لعاب دہن مصطفیٰ, حضرت علی کی آنکھیں دکھ گئی تھی نا, حضور نے کیا کہا, میں لمبی بات نہیں کرتا, کیوں علی نہیں آیا, آنکھیں دکھ رہی ہیں, بلاؤ, علم تو ان کو دینا ہے, علی کو دینا ہے, سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا بلاؤ, کوئی علاج نہیں, کوئی حکیم نہیں, یہ نہیں وہاں سے ڈاکٹر منگواؤ, حکیم بلاؤ, نہیں. یوں کیا اور دہن مبارک سے لعاب دہن لے کر علی کی آنکھوں پر پھیرا. فرمایا کھول آنکھ. آنکھ کھلی تو بیماری جا چکی تھی.
میرے پاس تو کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر لگایا کرو صرف. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر کا نعرہ ہے. لوگ رسول اللہ کے نعرے کو برداشت نہیں کرتے، تو جن کا نعرہ لگنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شفا ڈالی تو لعاب دہن میں ڈال دی. تو پتہ چلا کہ شفا اصل میں اس کی مشیت میں ہے. مزاج بدل دیتا ہے. آگ جلاتی ہے کہ نہیں؟ جلاتی ہے نا. لیکن فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ کا مزاج بدل دیا. آگ کا مزاج جلانا ہے، لیکن فرمایا یا نارو کونی، اے آگ کونی ہو جا بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر رحمت اور ٹھنڈک بن جا. یہاں کیا بات ہے؟ سارے لوگ علماء بیان بھی کرتے ہیں. میں تو عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، ایک طالب علمانہ بات پیش کر رہا ہوں. کیوں فرمایا؟ انہوں نے تو پھینکا اس لیے کہ ان کو جلایا جائے. اللہ نے فرمایا اے آگ، یہ طبقہ جو ہے نا نبیوں کا، یہ تو لوگوں کو آگ سے بچانے والا ہے. یہ تو تجھ سے بچانے والا طبقہ ہے، کہیں اس کو دامن کو ہاتھ لگا کر یہ گستاخی نہ کرنا. کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. بردم و سلامن علی ابراہیم. مزاج بدل گیا. دنیا میں کیا مزاج ہے آگ کا؟ اس کے بعد کسی پر برودت بنی؟ آگ ٹھڈی ہوئی کسی تے؟ نہیں ٹھڈی ہوئی نا. ہتنے ساڑ کے بھی نہیں ٹھڈی ہوئی. لیکن اللہ تعالی اگ نے مزاج وچ گرمی رکھی، اے ٹھنڈک نہیں دے سکنی، لیکن جتھے حکم دیتا مزاج بدل دیتا. ثابت ہویا کہ شفا دینا چاہے تے انہاں چیزاں وچوں شفا دینا ہے جس وچ شفا نہ تک نہیں ہونا. اسی واسطے فلا کاشف لہ الا ہو، جس تکلیف تو اللہ نپے ہے نا، اے بندے ذرا اے بندے جس گل وچ تو اللہ پکڑیا ہے، اگر او مشکل حل کروانی ہے تے اسی اگے رو. فلا کاشف لہ الا ہو. یہ ہن اساں نے بندے کئی آکھن جی اے تا اللہ ساریاں جواب دے گئے، جو اج کل نے اہل سنت والجماعت نے بعض عقیدے کہ فلانا بھی چھڑا سکنا ہے جناب، فلانا بھی کشف کر سکنا ہے، فلانا کھول سکنا ہے. فلا کاشف لہ، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی نقصان تو بچانے والا نہیں، الا ہو، صرف ہو ہے. ایک گل بھی سنیو، گل سنیو، دو سنیو، بریلوی بھی سنیو تے دیوبندی بھی سنیو. راجہ بازار وچ بھی آواز اٹھنی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. جو شروع ہونے کتھو جی، کوئی اجمیر شریف والا نہیں، کوئی مدینے والا نہیں. یہ گل نہیں ہونی. لا الہ الا اللہ نے یہ مطلب نہیں. یہ مطلب نہیں. ہون سنو،
کچھ اسانیاں غلطیاں تے کچھ تسانیاں غلطیاں. سمجھ آئی؟ فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان تو ضرر تو بچانے والا کوئی نہیں. کس طرح؟ بالذات، ذاتی طور پہ. ذاتی طور پر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا مقبول کسی کو کسی نقصان سے بچانے والا نہیں بچا سکتا. اللہ صرف وہی بچا سکتا ہے ذاتی طور پر. کیونکہ جو ولی ہے، نبی ہے، اللہ کا مقبول ہے، وہ مخلوق ہے. مخلوق محتاج ہے اپنے اپنے مدارج سے ہی. اولیاء کے کم ہیں، انبیاء کے بڑے ہیں، اونچے لیکن سب اپنے اپنے درجے پہ اس کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب اس مرتبے میں گئے تو فلا کاشف لہ الا ہو. تو اگر آپ کہیں کہ تسی آکھو جناب کہ اے دوائی ماں فائدہ دیتا ہے تے ضرر کو لوتا بچا چھوڑے اساں، پھر دوائی بچایا نا. عام تو یہ نہیں جی دوائی بڑی چنگی ہے، تیر بہدف ہوئی لگ گئی، یہ بات بندہ ٹھیک ہو گیا. دوائیاں سارا کریڈٹ گیا جی، دوائی بڑی آلے پیسے 4 لائن تے بندہ وال ہو گیا. حالانکہ اے پتہ نہیں نہ دس آیا اے آ دوائی او اگر نہ چاہے تے اے آ دوائی زہر ہے بندے آستے. تے جس وچ شفا پا دے وے اس وچ شفا نہ بھی ہوئے تے وہ فائدہ دے کے بندے صحت مند کر دینی.